بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب، وكان يذهب إلى التصوف. اور ابو طیب نے ابو علی ہارون بن عبد العزیز اوراجی کاتب کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور وہ یعنی ممدوح صوفی المذہب تھا، اس کا میلان تصوف کی طرف تھا. امن ازدیارکی فی الدجر رقباء اذ حیث کنتی من الظلام ضیاء. امینہ یا منو کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا، مطمئن ہونا. ازدیار باب افتعال کا مصدر ہے. ازدارا یزدارو کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، زیارت کرنا. مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، یعنی ازدیار کی ایایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول کی طرف ہو، یعنی ازدیاری ایا کی. فی الدجا، دجیا کی جمع دجا ہے. دجیا کا معنی تاریکی، اول شب کی تاریکی. رقبا رقیب کی جمع ہے. رقیب کا معنی نگہبان. امینہ فعل، ازدیار کی مفعول بھی مقدم، الرقباء فاعل ہے. از تعلیلیہ اور حیث کنتی من الظلام خبر مقدم، ضیاء مبتدا مؤخر ہے. نگہبان اس سے بے خوف ہو گئے کہ تو رات کی تاریکیوں میں مجھ سے ملے. نگہبان اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ رات کی تاریکیوں میں تو مجھ سے ملاقات کرے، اس لیے کہ جہاں بھی تو ہوتی ہے تاریکی کے بدلے روشنی ہوتی ہے. یعنی رات میں بھی تو ملاقات نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ تیرے لیے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا دونوں برابر ہیں. رات کی تاریکی بھی دور ہو جاتی ہے جہاں تو پہنچتی ہے، کیونکہ تیرا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ جہاں بھی پہنچتا ہے تو اپنے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جہاں بھی پہنچتی ہے، تو اگر وہاں تاریکی ہو تو تاریکی چھٹ جاتی ہے اور وہ بقعے نور ہو جاتا ہے. قلق الملیحۃ وہی مسکن ہتکھا ومسیرها فی اللیل وہی ذکاء. قلق یقلق کا معنی ہوتا ہے بے چین ہونا. یہاں قلق سے مراد حرکت اور خروج ہے، باہر نکلنا، حرکت کرنا مراد ہے. قلق مصدر ہے. الملیحہ، ملوحہ ملاحت کا معنی ہوتا ہے حسین و جمیل ہونا. ملیح کا معنی حسین. ہتکھا، ہتکا یا ہتیکو کا معنی ہوتا ہے
چاک کرنا. یہاں حتق انتہا کے معنی میں ہے. مسیر سارا یسیرو چلنا، اسی سے مسیر مصدر ہے. زکا یہ آفتاب کا اسم علم ہے اور یہ غیر منصرف ہے. دو سبب اس میں تانیث اور معرفہ ہے. قلق الملیحتی مبتدا ہے، حتقھا خبر ہے، اور وہی مسکن یہ جملہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے. الملیحہ سے حال واقع ہے جملہ. ایسے ہی وہی دکاؤ یہ بھی حال واقع ہے. اور مسیرها مبتدا ہے، خبر محذوف ہے ما قبل کے قرینے سے، یعنی ومسیرها فی اللیل وہی دکاؤ حتقها ایضا. اس حسینہ کا باہر نکلنا اس کی پردہ دری کرتا ہے، اس کا راز فاش کرتا ہے. اس حال میں کہ وہ مشک کی مانند ہے، مشک ہے. اور رات میں اس کا چلنا اس حال میں کہ وہ آفتاب حسن و جمال ہے، اس کی پردہ دری کرتا ہے، اس کا راز فاش کرتا ہے. وہیہ مسکن اور وہیہ ذکاؤ یہ دونوں جملہ حالیہ ہیں اور قائم مقام علت کے ہیں. یعنی وہ حسینہ باہر نکلتی ہے، چلتی ہے، تو اس سے اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مشک کی مانند ہے. اور مشک جب عطار کے ڈبیے سے باہر آئے تو اس سے خوشبو پھوٹتی ہے. اسی طرح جب وہ حسینہ باہر نکلتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو اس سے خوشبو پھوٹتی ہے اور پہرے داروں کو، نگہبانوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس سے اس کا راز فاش ہو جاتا ہے. اور رات میں بھی جب وہ چلتی ہے تو بھی اس کا راز فاش ہو جاتا ہے کہ وہ جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ آفتاب کی مانند ہے. اور آفتاب جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ آفتاب حسن و جمال جب رات میں چلتی ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے اور راز فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. حاصل یہ کہ نہ تو وہ دن میں ملاقات کے لیے نکل سکتی ہے، نہ ہی رات میں. اسفی علی اسف الذی دلہتنی عن علمہ فبہ علی خفاء. اسفہ یا اسفو کا معنی ہوتا ہے افسوس کرنا، غمزدہ ہونا. اور دلہا یدلہ تدلیہن، اس کا معنی ہوتا ہے وارفتہ کرنا، عقل کو زائل کر دینا. مجھے افسوس اپنے اس غم کا ہے جس کے علم و ادراک
سے تو نے مجھے بے خیرت کر دیا تو وہ مجھ پر مخفی ہو گیا. مجھے غم اپنے اس غم کا ہے، مجھے غم اپنے اس غم کے چلے جانے کا ہے جس کے علم و ادراک سے تو نے مجھے غافل کر دیا تو وہ مجھ پر مخفی ہو گیا. حاصل یہ کہ عشق کے شدائد کی وجہ سے اعلی ادراک یعنی عقل زائل ہو گئی اور غم عشق کے ادراک سے میں محروم ہو گیا. بس اب مجھے افسوس اپنے غم پر ہو رہا ہے، اس غم پر، اس لیے کہ وہ غم اس وقت تھا جب عقل باقی تھی، عقل موجود تھی، اور اب شدائد عشق کی وجہ سے جب عقل ہی نہ رہی تو وہ غم بھی نہ رہا. لہذا مجھے افسوس اپنے اس غم کے چلے جانے کا ہے جس کے علم و ادراک سے تو نے مجھے بے عقل کر دیا، غافل کر دیا. وشکیتی فقد السقام لأنه قد كان لما كان لی اعداء. شکیت، شکایت اور شکوہ سب کا ایک معنی ہے. فقدہ یفقدو کا معنی ہوتا ہے گم کرنا، سقام سقم بیماری. اور میرا گلہ بیماری کا گم ہونا ہے، اس لیے کہ بیماری تھی جس وقت میرے اعضاء تھے، یعنی تیرے عشق کی راہ میں کلفت و اذیت پہنچنے کی وجہ سے میرے اعضاء برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. تو اب وہ بیماری بھی نہیں ہے جسے میں محسوس کرتا تھا جب میرے اعضاء سلامت تھے. لہذا اب اس بیماری کے نہ رہنے کا مجھے گلہ ہے. اس شعر کا مفہوم بھی ماقبل والے شعر کے مفہوم سے ملتا جلتا ہے. نہایت لطیف انداز میں دلکش پیرائے میں شاعر اپنے اعضاء کو طلب کر رہا ہے، بیماری کو نہیں. مثلتی عینکی فی حشایا جراحۃ فتشابہ کلتاہما نجلاء. مثلا یمثل تمثیلا، اس کا معنی ہوتا ہے صورت بنانا. حشا سے مراد دل ہے، جراحہ جمع جراحات، زخم. نجلاؤ، نجلا ینجلو کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا، نجلا کا معنی کشادہ. عینکی یہ پہلا مفعول ہے، جراحتن دوسرا مفعول ہے. تشابہ
عین مؤنث سماعی ہے اور جراحہ بھی مؤنث ہے. تشابہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی تثنیہ مؤنث تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، حالانکہ ضمیر اس کی لوٹ رہی ہے عین اور جراحہ کی طرف. تو فتشابہتا ہونا چاہیے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ. تو اس کی دو طرح سے تعبیر ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ عین سے مراد عضو ہو اور جراح سے مراد جرح. تو اس صورت میں مذکر کا صیغہ لانا صحیح. دوسرا یہ کہ ضمیر لوٹ رہی ہو عمران کی طرف. کلتاہما نجلاؤ، یہاں نجلاؤ مؤنث کا صیغہ لایا، حالانکہ کلتاہما سے مراد تثنیہ ہے دو، تو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے. تو چونکہ کلتا لفظاً واحد ہے، مانن تثنیہ ہے، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے. معشوق سے محبوبہ سے مخاطب ہو کر کے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو نے میرے دل میں اپنی آنکھ کی مانند کشادہ زخم لگایا. تو وہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کشادہ ہیں. تو نے میرے دل میں اپنی آنکھ کی مانند زخم لگایا، تو دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں کشادہ ہیں. یعنی جب تو نے اپنی نگاہ کا تیر میری طرف چلایا تو تیری نگاہ کا تیر جب میرے دل میں لگا تو بڑا سا زخم، تیری بڑی آنکھ کی مانند بڑا سا زخم میرے دل میں ہو گیا. نفذت علی الصابریہ وربما تندق فیہ السعدۃ السمراء. نفذ ینفذ کا معنی ہوتا ہے آر پار ہونا، چیر کر کے باہر نکل جانا، پار ہو جانا. الصابری مضبوط زرہ. اندقا اندقاق کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا. السعدہ سیدھے نیزے کو کہا جاتا ہے، جمع سعاد. السمراء اسمر سمراء اس کا معنی ہوتا ہے گندم گوں، گندمی رنگ والا. اس صفت کا نیزہ بہت مضبوط ہوتا تھا. نفذت کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے عین کی طرف. تیری نگاہ کا تیر مضبوط زرہ کو پار کر کے میرے دل میں پیوست ہو گیا. حالانکہ بسا اوقات اس میں گندم گوں نیزے ٹوٹ جاتے تھے، تیری نگاہ کا تیر
مضبوط زرہ کو پار کر کے چیر کر کے میرے دل میں پیوست ہو گیا، حالانکہ بسا اوقات اس میں گندم گوں سیدھے نیزے بھی ٹوٹ جاتے تھے۔